تاریخ گنبد اسٹوپا بریکوٹ. یہ اسٹوپا موریہ سلطنت دور کا ہے اور موریہ سلطنت میں یہ اشوکا کے زمانے کا ہے، اس لیے کہ یہ اشوکا دور میں یہ اسٹوپا تعمیر ہوا کہ اشوکا بدھا مذہب کا پیروکار تھا اور اشوکا نے بدھا کی تعلیمات کو عام کیا اور اسے بڑے بڑے پتھروں کے سلوں پر بدھا کی تعلیمات کو اور بدھا کی ہدایات کو اس پر کندہ کیا. تو چونکہ اشوکا بدھ مذہب کا پیروکار تھا اور اس نے برصغیر پاک و ہند میں بدھا کی تعلیمات کو پھیلایا، اور یہ اسٹوپا یا جتنے اسٹوپے برصغیر و پاک و ہند میں بنے ہوئے ہیں یہ بدھا دور کے اسٹوپے ہیں. اس میں بدھا کے پیروکار وہ عبادت کرتے تھے اور بدھا کی تعلیمات ان اسٹوپوں میں حاصل کرتے تھے. اشوکا چندر گپتا کا پوتا تھا اور اشوکا بندوسار کا بیٹا تھا. چندر گپتا جین مت کا پیروکار تھا اور اس نے جین مت کی تعلیمات کو پھیلایا، جبکہ اس کا بیٹا بندوسار وہ جین مت اور ہندو مت کا پیروکار تھا، اور ان کا پوتا اشوکا وہ بدھ مت کا پیروکار تھا. اور چونکہ یہ اسٹوپے بدھ مت میں بنے ہوئے ہیں اس لیے یہ غالب گمان کیا جاتا ہے کہ یہ اشوکا دور کا اسٹوپا ہے. موریہ سلطنت کا دور 322 قبل مسیح سے لے کر 185 قبل مسیح تک وہ دور رہا. اس میں کل 9 بادشاہ ہو گزرے ہیں، جن میں پہلا بادشاہ خود چندر گپت موریہ جو اس موریہ سلطنت کا بانی تھا، اس نے 320 قبل مسیح سے لے کر 298 قبل مسیح تک حکومت کی. اس کے بعد اس کا بیٹا بندوسر اس نے 298 قبل مسیح سے لے کر 272 قبل مسیح تک حکومت کی. اس کے بعد اشوک اعظم 268 قبل مسیح سے لے کر 232 قبل مسیح تک اس نے حکومت کی. اس کے بعد دشرت موریہ اس نے 232 قبل مسیح سے لے کر 224 قبل مسیح تک حکومت کی. اس کے بعد سیمپراتی نے 224 قبل مسیح سے لے کر 215 قبل مسیح تک حکومت کی. ان کے بعد شالیشوکا موریہ نے 215 قبل مسیح سے لے کر 202 قبل مسیح تک حکومت کی. ان کے بعد دیوا ورمن نے 202 قبل مسیح سے لے کر 195 قبل مسیح تک حکومت کی. ان کے بعد شاتا ڈنوان نے 195 قبل مسیح سے لے کر 187 قبل مسیح تک حکومت کی. اور آخر میں برہا دراتا نے 187 قبل مسیح سے لے کر 185 قبل مسیح تک حکمرانی کی
اور یہ موریہ سلطنت کا آخری حکمران رہا۔ تو یہ موریہ سلطنت کا پورا دور یہ 322 قبل مسیح سے لے کر 185 قبل مسیح تک رہا۔ موریہ سلطنت کا دارالحکومت وہ پاٹلی پوترا یعنی موجودہ پٹنہ رہا، اور ان کی حکومت میں زبانیں وہ ہند آریائی زبانیں مثلا مگدھ، پراکرت سنسکرت زبان وہ بولی جاتی تھی۔ مذہب ان میں ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور اجوی کا یہ مذاہب ان کے دور میں لوگوں کے یہ مذاہب رہے۔ تاریخ ہند کی سب سے بڑی اور پہلی سلطنت موریہ تھی، جس کا بانی چندر گپت موریہ تھا۔ عام روایت کے مطابق یہ نند خاندان کا فرد تھا، جو کسی بنا پر راجا کی ناراضی سے ڈر کر پنجاب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پنجاب میں چندر گپت پنجاب و سرحد کے غیر مطمئن قبائل کا رہنما بن گیا۔ اس نے اپنے وزیر چانکیا یا کوٹلیا کی مدد سے یونانی بالادستی کے خلاف بغاوت کر دی، اور 1 سال کے اندر یونانی حکومت کے اثر و نفوذ کو مٹا کر ایک نئی شاہی خاندان کی بنیاد رکھی، جو اس کی ماں کے نام سے موریہ تاریخ میں مشہور ہوا۔ چندر گپت موریہ سے تاریخ ہند کا ایک نیا دور شروع ہوا، جو شمالی ہند کے تاریخ اور ہندو تمدن کی نشوونما، نظام حکومت کی توسیع اور برہمنیت کے اثر و رسوخ کے لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پہلا حکمران ہے جس نے شمالی ہند کی تمام ریاستوں کو زیر کر کے ایک متحدہ حکومت کی بنیاد رکھی، اور اپنی مملکت کو خلیج بنگال سے لے کر بحیرہ عرب تک وسیع کیا۔ اس نے اپنے 24 سالہ دور میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، جس میں سب سے اہم جنگ سکندر کے سپہ سالار سلوکس سے لڑی۔ سلوکس نے سکندر کے مفتوح علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ سلوکس نے 305 قبل مسیح میں پاک و ہند کی طرف قدم بڑھایا، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پنجاب کی سرزمین پر شکست کھانے کے بعد ایک شرمناک معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کی روح سے وہ نہ صرف ہندی مقبوضات سے بلکہ کابل، قندھار، ہرات اور بلوچستان سے بھی دستبردار ہوا۔ نیز تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی شادی چندر گپت سے کر دی۔ چندر گپت نے محض اس کی بات رکھنے کے لیے 500 ہاتھیوں کا تحفہ بھیجا۔ اشوک نے بدھ کی اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انہیں پتھروں کی سلوں پر کندہ کر کے انہیں شاہراہوں پر نصب کروائے۔ اس کی تعلیمات جو بدھ مت سے ماخذ ہیں ان میں عدم تشدد، جانداروں کی زندگی کی تحریم، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں اور باپ اور استادوں کی تعظیم، راستگوئی، عام ہمدردی اور فیاضی پر زور دیا گیا۔ اشوک کو عمارتیں بنوانے کا شوق تھا۔ اس نے مختلف مقامات پر عالیشان محلات، خانقاہیں اور استوپے تعمیر کروائے، جن میں زیادہ تر کے نشانات اب موجود نہیں۔ یہ استوپا جو گنبد بریکوٹ میں موجود ہے، یہ موریہ دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔